بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کچھ میرے دل میں آیا ہے، جن کو رسول اللہ پسند کریں اور وہ پکی خبر ہو، گمان نہ ہو، اور نبی پہ جھوٹ مارنے سے سفر اپنی جگہ جہنم میں بناتا ہے، آقا جی نے کہا ہے۔ تو اس لیے جن کے متعلق ایسی پکی خبر آئے تو اس کے لیے خوشی منانی چاہیے، تاکہ دوسرے بھی اس کے جیسے ہو جائیں۔ یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے ملک کی خیر چاہتے ہیں تو ہمارے حاکم بھی ایسے ہوں اور ہمارے لیے بہت خیریں آ جائیں گی۔ اگر حاکم ہمارے غلط ہو جائیں اور رہنمائی کریں تو غلط آدمی یا نبی سے محبت نہ کرنے والا آدمی، اس کی رہنمائی میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ 17 اگست کو ہمارے حاکم ضیاء الحق شہید محترم شہید ہوئے، اور شہید ہونے کے بعد علامتیں ہوتی ہیں، ان کے جیب سے قرآن شریف نکلا۔ یہ کتنی بڑی علامت ہے۔ ایسے ہی 2 دفعہ اتفاق ہوا کرم کے تقاضے میں، تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم ضیاء الحق سے بہت خوش تھے، اور اس میں ایک ہی مفہوم یہ بھی تھا آقا جی کے کلام کا کہ ایسا بادشاہ ان کو نہیں ملے گا اللہ۔ تو یہ آقا جی کے الفاظ تھے، اور جس کسی کو شک ہو تو آقا جی سے پوچھ لے، کیونکہ آقا جی کی شکل میں سب کو اتفاق شیطان نہیں آ سکتا، تو ان سے پوچھ لے۔ تو یہ تقاضا کرم کسی کے پاس نہیں ہے، اور فخر سے نہیں شکر سے کہتا ہوں کہ یہ تقاضا کرم میرے پاس کبھی کبھی آ جاتا ہے، میں ان سے بات چیت کر لیتا ہوں یا کچھ پوچھ لیتا ہوں۔ تو یہ 2 دفعہ ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے ان کے متعلق خوشی کا اظہار کیا تھا ضیاء الحق کے۔ اس میں ایک جملہ آپ کو بتایا، آقا جی کا مفہوم جملہ تھا، ایسا بادشاہ ان کو نہیں ملے گا۔ تو سب کی کلام معتبر اس کی حیثیت سے ہوتی ہے، لیکن آقا جی کی کلام سب نبیوں سے بڑھ کر حیثیت رکھتی ہے، تو دوسروں کی تو نہیں ادھر برابر ہو سکتے رسول اللہ سے۔ تو اس لیے میں نے اس خوشی میں کیا تھا، یہ بات بتانی شروع کی تاکہ ہمارے حاکموں کو بھی حرص ہو جائے، وہ لاپرواہی سے بچیں۔ یہ لاپرواہی سے مخلوق کا بھی رہنمائی میں نقصان ہوتا ہے، ان کی بھی آخرت خراب ہوتی ہے، اس سے ان کی آخرت اور دنیا اچھی ہو جائے گی۔ تو 17 اگست کو اپنے حاکم کے لیے کچھ پڑھائی کر لیں جو آقا جی کو اس کی محبت میں بخشیں، ضیاء الحق کو ہے جی، اور آقا جی کی خوشی میں خوشی ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے یہ باتیں کی ہیں، اور میں کسی لیڈر یا کسی اس کے تابع نہیں ہوں، میں آقا جی کے تابع ظاہر بھی ہوں باطن بھی ہوں، لیکن باطن میں زیادہ کوشش کرتا ہوں ظاہر سے، اور اپنے ملک کی خیر خواہی کے لیے سب کہتے ہیں، لیکن جس میں نبی کریم پر دخل ہو جائے تو پھر وہ چیز امتیاز رکھتی ہے دوسروں سے۔ اس لیے جس بھائیوں سے ہو سکے کچھ اس کے لیے صدقہ خیرات بھی نکالیں، اس کے لیے پڑھائیاں بھی کریں، یا ادھر بھیج دیں، میں وہ بخش دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور صدقہ خیرات نکالیں۔ اس کے لیے اللہ رسول کی محبت تھی ان کے ساتھ، اور آقا جی ان سے محبت کرتے تھے، اور میں ان دنوں مدینے میں ہی تھا۔ کوئی بادشاہ کوئی لیڈر 2 گھنٹے نہیں بیٹھتا، یہ تو میں نے وہاں دیکھا ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ شہید کو، کہ وہاں 2 گھنٹے ریاض الجنہ میں بیٹھتے تھے، اس کا تو میں خود بھی گواہ ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے یہ کیسٹ میں نے جاری کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے رہنما لاپرواہی سے بچیں اور نبی سے محبت کریں،
اور ایک دوسرے پر حرف نہ رکھیں، اصلاح کی کوشش کریں، جیسے عیب لگانے کی کوشش نہ کریں۔ تو کس کو خدا بخشے کسی کو خدا نہ بخشے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بھی ہم لوگوں میں ایک نقص بڑا آ گیا ہے، کسی سے ذاتی دشمنی ہو یا کچھ ہو، چاہے وہ حاکم ہو دوسرے ہوں، تو موقع ڈھونڈتے ہیں اس کے عیب ڈھونڈنے کے۔ آقا جی کہتے ہیں کہ اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے عیب کو دیکھتا ہے، کسی کو نہیں دیکھتا۔ تو آقا جی کی بات کو اہمیت دینی چاہیے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے یہ کیسٹ جاری کی ہے۔ تو کچھ کوشش کریں اور اس محبت کی، آقا کی محبت کو ہمارے رہنما ضیاء الحق شہید کے معاملے میں جو بتایا ہے، کچھ پڑھائیاں کریں اور ادھر بھیجیں، اور کچھ صدقے خیرات نکالیں۔ وہ اگر آپ کہیں دینا چاہتے ہیں دے دیں، یہاں بھیجیں تو ہمارے پاس جو سلسلے میں لگے ہوئے ہیں ہم ان پہ تقسیم کر دیں گے غریبوں میں، کیونکہ وہ دین کے معاملے میں کچھ زیادہ لگے ہیں بنسبت عوام کے، یہاں سے وظیفے پڑھتے ہیں۔ تو یہ میں ہے اور یہ حکم نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی پر ہے، اور میں نے نبی پر جھوٹ نہیں بولنا، اور نبی جس سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا اظہار کرنا ہے، تاکہ دوسرے بھی آقا جی سے ایسی محبت کریں۔ ان سب کے حق میں حاکموں کے ایسے ہی قسمت آ جائے کہ لاپرواہی سے بچیں اور ایک دوسرے پر حرف نہ رکھیں۔ کسی کی اچھی بات ہو تو بیان کریں، کسی کا عیب ہو تو ڈھک دیں، کیونکہ آقا جس کو پسند کرتے ہیں، کہتے کہ مسلمان کا پردہ کرے گا خدا اس کا پردہ کرے گا۔ تو یہ آج کل بہت غلطیاں ہو رہی ہیں، عوام سے بھی ہوتی ہیں اکثر، اور رہنماؤں سے بھی ہوتی ہیں لاپرواہی کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ وہ جاہل ہیں، ماشاء اللہ تبارک عقل مند ہے، سب کچھ ہیں، لیکن یہ مردی روحانی یہ مردیں ہیں نا، یہ اللہ کے فضل سے اور نبی کریم کی نظر سے دور ہوتی ہیں، تو تعلق پیدا کرنے کی کوشش بہت کم کرتے ہیں، بس ماننے تک رہتے ہیں، آقا کو تعلق کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو تعلق کرنے کی کوشش کریں تو آستے کریں، آقا جی کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، اور جس کو جائز کہتے ہیں علماء نیت پر ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے حریص اس چیز پر، اپنے وطن پر بھی اور اپنے حاکموں پر بھی، جو کسی کو دلدل سے نکالے، اللہ تعالیٰ کے حکم اور مدد رحمت سے اور رسول اللہ کی خوشی کے لیے، اسی قرآن نے کہا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے فتنہ۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہوں اور اس حفظ کرتا ہوں ہمارے رہنماؤں میں اتفاق پیدا ہو جائے، اور ان چیزوں میں نہ پڑیں، کسی پر حرف رکھنا یہ کرنا چاہے ہے اس میں، کیونکہ نبی کریم نے کہا تم لوگوں کی طرف ایسے نہ دیکھو غلطیوں پر جیسے تم اس کے خدا ہو، لیکن اصلاح کی نیت سے اور چیز ہوتی ہے۔ تو اصلاح کی نیت میں شیطان وہ ڈال دیتا ہے کسی سے کچھ گلا ہے شکوہ ہے، اور پھر بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدلہ کے دن تو اللہ نے رکھا ہوا قیامت کا کہ جانوروں سے نے زیادتی کی ان سے بھی ہوگا، یہ آقا جی نے کہا ہے۔ تو ہم کو ان چیزوں کو ماننا چاہیے، اور پھر خدا سے دعا گو ہوں خدا تعالیٰ ہمارے حاکموں کو نبی کریم کی محبت کی طرف لائے، اور ان کی ارشادات سے رہنمائی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔